ہمارا ڈیمانڈ تھا، اور ہم تو سہیل افریدی صاحب کا ہم نے شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ ڈیمانڈ تھا ہماری، یہ بات تھی کہ آپ اگر چیف منسٹر ہے تو ایک فرد واحد کے نام سے نہیں، آپ کے پی کے چیف منسٹر ہے، کروڑوں عوام کے چیف منسٹر ہے، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، اور کے پی کے کا صوبہ کوئی دوسرا صوبہ نہیں، پاکستان کا پارٹ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو ان عوام کی بھی بات کر لینے چاہیے اور ان کے مسائل کی بھی بات کر لینے چاہیے. تو اچھا ہوا دیرائے درست ہے. ہم یہ نہیں جاتے وہی ہر چیز کو وہی تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، ماضی میں نہیں ہوا، آخر میں وہ اچھی بات کہ وہ آ گئے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اور اپنے صوبے کی بات کی. ہم نے اس پر وہی ڈسکس کیا کہ وہ جو دہشت گردی ہے اور جس طرح پھیل رہی ہے اور جس طرح اس کا کس طرح ہمیں سب کو مل جل کر اس کے خلاف ایک ہونا چاہیے، ایک پیج پر آنا چاہیے. ہم ایک بیان دیتے ہیں، دوسرا بیان دیتے ہیں، تو تب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ایشو ان کے دوسرے بھی جو ایشوز تھے ان پر بھی اس نے فائنینشیل، اس کا ایڈوائزر بھی تھا، انہوں نے بات چیت کی، اور وہی پرائم منسٹر صاحب نے وہی ڈائریکشن دی حسن اقبال صاحب کی، جو ہمارے پلاننگ منسٹر ہے اور سب کچھ وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ سیکٹری فائنانس کو کہ آپ ان کے ٹیم کے ساتھ آپس میں بیٹھ جائیں، اگر جتنا ہم میکسیمم کر سکتے ہیں میکسیمم. لفظ بھی اس نے کہہ دیا، وہی سیکٹری فائنانس نے بریفنگ دی کہ ابھی تک اس کی کوئی لائبلٹیز واجبات ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم نے وہی جو نفسی کے تحت جو حصہ ان کا بنتا ہے ان کو ریگولر پے کیا ہے ابھی تک. مگر اگر مزید بھی اس نے کہا کہ جو ہمارے بہنیں اور بھائی مشکل میں، جس طرح ہم 1% اضافی دے رہے دہشت گردی کے لیے پورے پاکستان سے، جو محاصلات ہیں ان سے 1% کاٹ کر وہی کے پی کے کو دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خرچ کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ جس طرح ہمیشہ کرتا ہے دوبارہ کہا کہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے وہی کے پی کے کی عوام کا تکلیف ہمارا تکلیف ہے. ہمیں احساس ہے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے، ہم سے کتنا میکسیمم ہو سکتے ہیں بھرپور سپورٹ کریں گے. تو اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں. ہم دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب ہم ایک ہی حصہ ہے، ایک ملک کا حصہ ہے، تو ہمیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کی انڈیویجول ایشوز ہے، ان کے لیڈر کے ایشو ہے، ان کے کورٹس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، وہ تو ہمارے کوئی سیاسی ایشوز ہے نہیں، وہ کورٹس میں ان کے وکلا ہے ماشاءاللہ بہت، وہی جا کر ججوں کے سامنے لڑے، پیش کرے، اپنے بے گناہی ثابت کرے. اس کے لیے وہی فورم ہے. یہ فورم حکومت چلانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو اس کو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. ان کے جو مسائل ہیں، میں بھی کے پی سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے بھی اس کو یقین دہانی کرائی کہ میں یا اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں تو میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کے پی کے عوام کے سامنے بھی جواب دوں. کے پی کے ایشوز کی بات ہو، جنون ایشوز کی بات ہو، تو میں آپ سے 2 قدم آگے ہو کر لڑوں گا، آپ کے ساتھ کھڑوں گا، آپ کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گا. مگر یہ بات صرف سیاست کی نظر ہر ایک چیز نہیں کر لینی چاہیے کہ ہم اندر سے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور باہر نکل کر عوام کے سامنے دوسرا سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں. اس دہشت گردی کو بھی ہم اسی طرح متنازع بناتے. وہی جو جو ہمارے جوان قربانیاں دے رہے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کو ہم متنازع بنا رہے ہیں. عوام میں جا کے اس کے بارے ایک بات کرتے، دوسری بات کرتے، جب ان کی ہم روزانہ لاشیں دیکھ رہے ہیں، ان کے جنازے کر رہے کہ اس ملک میں امن اور پیس قائم کرنے. ہمیں صرف اپنے اداروں کے پیچھے یہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ کام لگے کہ عوام میں ان کے خلاف نفرت پھیلائے. عوام میں اس طرح میسج دے رہے کہ جو بھی عوام نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں اور بات ہو. ہمیں ان کا اصلی پکچر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کر لینا چاہیے. باقی رہ گئے صوبے کی ایشو، ہم سب کی ایشو. یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو 5 فروری ہے یونیورسٹی کی، یہ تو ہر سال بڑھتی ہے، لیکن اس بار چونکہ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد جو پاکستان کو کامیابی ملی، اس کے بعد یہ پہلی تقریب ہوگی 5 فروری کی. تو کیونکہ جو اس پار کے کشمیری ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کامیابی جو ہے وہ ہم نے آرمی چیف کی قیادت میں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی ظاہر اس میں شامل تھے، ان کی قیادت میں ہم نے جیتی. تو کیا وہ بھی کسی تقریب سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی خطاب کریں گے، ان کا بھی کوئی خطاب یا بھارت کو للکار سامنے آئے گی؟ یہ مطلب ہے کہ اس کے اپنے شیڈیول کا پتہ نہیں ہے، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور شیڈیول ہوتا ہے. اور ویسے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم گئے تو فیلڈ مارشل صاحب وہی بھی مظفر آباد آئے ہوئے تھے. ان کا اپنا آرمی کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، اس طرح پبلک میں نہیں ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے پارٹ پر جو کچھ ہو اس نے ہمیشہ وہی کردار ادا بھی کیا اور پھر بھی کرتے رہیں گے اس طرح.
نو ڈاؤٹ. مگر ہماری وہی جو پرائم منسٹر کا اسمبلی کو خطاب شیڈیول ہے اس موقع پر, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میرے خیال میں وہ ہوگا ضرور, اگر اور کوئی طرح ایمرجنسی نہ آئے. میرا سوال ہے اب ویسے بولے, آپ کا آواز تیز ہے عمر, جو بھی ہو آواز تیز ہے. کہ کشمیر بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, بڑا حساس ایشو ہے, اور ہمارا کور ایشو ہے. اس سے مختلف سوالات کے بڑے حساس ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر, موجودہ کشمیر کی آزادی ہے, اس میں پاکستان واحد نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہے کشمیری قوم کے ساتھ. حالانکہ پوری امت مسلمہ بھی ہے, اور آپ نے جب سے وزارت سنبھالی ہے کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نئی جان دی گئی. لیکن میرا سوال اس سال بھی تکی سال سے ہے, پچھلے سال بھی میں نے انہیں سے سوال کیا تھا, اس سال بھی آپ سے کروں گا کہ پاکستان کے علاوہ آپ کو پوری دنیا مسلم میں کوئی نظر نہیں آتا ہوگا جیسے ایسے کھڑا ہو. یہ میں اس کو جواب دوں یار, کیا بات, یہ ہم اور کشمیر سپریٹ نہ کریں, اور باقاعدہ دنیا کی اپنی بات ہے, فار گاڈ سے کیا جواب اس ہے کہ ہم پاکستانی اور کشمیری ایک ہے. یہ ہم کو ان پر احسان نہیں کرتے کشمیریوں پر کہ اس کو باہر نظر آتے نہیں آتے, یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. دس از ناٹ اے کوشچن. یہ اپنی تاریخ وہی چلا رہا ہے, اور ہم ایک ہی ہے, ہمارا ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو والا غلط سوال نہ کرے یار. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج سب سے پہلے پاکستان, پاک فوج. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, پاکستان. کشمیر